بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمدللہ، آج ہمارا تیسرا سبق ہے بحثی زیور کا، اور عقیدوں کا بیان ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تقریباً 40 کے قریب جو عقائد تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں سے ایک اور فصل لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ بعض برے عقیدے، بری رسمیں اور اسی طرح بڑے بڑے گناہ جو اکثر انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب بعض باتیں ایسی ہیں جو بالکل کفر اور شرک ہے، بعض باتیں ایسی ہوں گی جو کفر اور شرک کے قریب ہوں گی، اور بعض باتیں بدعت اور گمراہی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جب ان چیزوں کو بیان کریں گے تو اس کے بعد پھر گناہوں سے جو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اسی طرح نیکی سے دنیا میں جو نفع ہوتا ہے اس کو بھی بیان کریں گے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے دنیا کے نفع نقصان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے نیک کام کی توفیق ہو جائے اور گناہ سے پرہیز ہو۔ ان باتوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اسی کو بیان کیا گیا ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کے سامنے اس کو ذرا ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں، اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے رسمیں، بعض بڑے بڑے گناہ جو اکثر ہوتے رہے، کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں، ایسے گناہ جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے، بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ ان میں بعض بالکل کفر اور شرک ہے، بعض قریب کفر اور شرک کے، اور بعض بدعت اور گمراہی، اور بعض فقط گناہ غرض کے، سب سے بچنا ضروری ہے۔ ابھی مختلف وہ بتا دی، بعض تو بالکل کفر شرک ہے، بعض کفر اور شرک کے قریب ہے، بعض بدعت اور گمراہی ہے، اور بعض صرف گناہ ہے، لیکن ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گا تو اس کے بعد گناہوں سے جو دنیا کا نقصان اور طاعت سے جو دنیا کا نفع ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے، کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں، شاید اسی خیال سے کچھ نیک کام کی توفیق ہو اور گناہوں سے پرہیز ہو، کچھ نیک کام کی توفیق ہو اور گناہوں سے کیا ہو جائے؟ پرہیز ہو جائے۔ تو اب یہ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان، یہاں سے سب سے پہلے کیا بیان کریں گے؟ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان، یعنی ان باتوں کا بیان جن کو کفر اور شرک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جن کو کفر اور شرک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ مجھے بے کفر اور شرک ہے، یعنی کفر اور شرک کا سبب ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ رسوم اور اوضاع کفار اور مشرکین سے ہے، یعنی کفار اور مشرکین کے رسوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا کفار اور مشرکین نے ان کو بنایا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ شرک کی مہم ہے یا شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان ساری باتوں کو یہاں پہ حاشیے میں بیان کیا ہے، دیکھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ شرک اور کفر کی باتیں جو ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہ سب سے پہلی بات کیا ہے
کفر کو پسند کرنا. پہلی بات کیا؟ کفر کو پسند کرنا. نمبر دو، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا. نمبر تین، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا. کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کیا کرانا. نمبر چار، کسی وجہ سے اپنی ایمان پہ پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی. اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات کیا ہو جاتی؟ حاصل ہو جاتی. تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ یہ کفر کی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو یہاں بیان کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ کفر کی باتیں ہیں. سمجھ آ رہی بھائی؟ مشکل تو نہیں ہے. جی. اولاد وغیرہ کی کسی مر جانے پہ رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا کہ خدا کو بس اسی کا مارنا تھا. یہ اکثر خواتین جو ہے یہ باتیں کہتی کہ اللہ کو بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر کی بات ہے. یہ بھی کیا ہے بھائی؟ کفر کی بات ہے. نمبر 6، خدا اور رسول کے حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا. اللہ نے کوئی حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، اب آپ اس کو نعوذ باللہ من ذالک برا سمجھ رہے ہیں یا اس میں عیب نکال رہے ہیں، تو یہ بھی کفر کی باتوں میں سے ہے. کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا. کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا. یعنی کسی نبی یا فرشتے کی کیا کرنا؟ اس کو تحقیر کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس میں عیب لگانا. یہ بھی کیا ہے؟ کفر کی باتوں میں سے ہے. ان سب کے حوالے ریفرنس جو ہے کتاب میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے. کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، یہ بھی کفر کی باتوں میں سے ہے. کیونکہ علم غیب جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. علم غیب جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح نجومی یا پنڈت یا جس پہ جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا پھر اس کو سچ سمجھنا. نجومی ہے، کوئی پنڈت ہے یا کوئی آدمی جس پہ جن چڑھا ہوا ہے، اب آپ اس سے غیب کی خبریں پوچھ رہے ہیں یا فال کھلوا رہے ہیں اور پھر اس کو سچ بھی سمجھ رہے ہیں. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سچ بھی سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر کی باتوں میں سے ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے من اتا عرافا
فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة، کہ جو عراف کے پاس آتا ہے اور پھر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. نمبر 10، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقین سمجھنا. کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو کیا کرنا؟ یقینی سمجھنا. کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی. کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں نفع بھی ہے، اس کے ہاتھ میں نقصان بھی ہے. یہ بھی کفر کی باتیں ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات کو یا رسم کو کیا کرنا؟ مقدم رکھنا. کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا. کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کیا ہونا؟ کھڑا رہنا. جس طرح نارملی اکثر لوگ سلام کرتے ہیں تو اس وقت جھک جاتے ہیں، یا اس طرح بڑے ادب سے خاموش کھڑا رہے کہ نہ ہلے نہ جھلے نہ ادھر ادھر دیکھے، تو ایسا ادب بھی کیا ہے؟ منع ہے. ہاں، معمولی طور پہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، ان کے بیٹھنے کے وقت بیٹھ جانا، یہ درست ہے. ٹھیک ہے. توپ پر بکرا چڑھانا، کسی کے نام پہ جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کے بھینٹ دینا، بکرا وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی باتوں میں شامل ہو جاتی ہے، کفر کی باتوں میں ہو جاتی ہے. کسی جگہ کا کسی کی دعائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب اور تعظیم کرنا، کسی کے نام پہ بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بلاغ پہنانا، کسی کے نام کا بازو پہ پیسہ باندھنا یا گلے میں ناڑا ڈالنا، صحرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بدی پہننا، فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا، کسی جانور پہ کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا، عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون لینا، کسی مہینے یا تاریخ کو منقوص سمجھنا، کسی بزرگ کے بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جپنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول اگر چاہے تو فلانا کام ہو جائے گا، کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، جاندار کی بڑی تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا. تو یہ سب جو ہے، بعض چیزیں جو ہے اس میں کفر ہے، بعض چیزیں جو ہے یہ شرک وغیرہ کے زمرے میں داخل ہے، اور بعض اس میں سے گناہ وغیرہ ہے. تو ان سے بچنے کو کہا گیا ہے. ان سے کیا کہا گیا؟ جب بچنے کو کہا گیا.
یہ یہاں پہ کہا کسی بزرگ کے نام بطور وظیفہ کے جپنا، یعنی ورد کرنا اس کا، کیا کرنا؟ کسی بزرگ کے نام کا ورد کرنا۔ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہے، جو ہندوستان وغیرہ، انڈیا وغیرہ، وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ رائج ہے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یا اللہ یا رحم۔ جی آگے چلیں۔ اب آگے جو اگلی فصل، جو عنوان ہمارے سامنے ہے، بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان ہے۔ ٹائم تو آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس؟ جی، یہ شگون لینا، یہ بھی فال لینے کے معنی میں ہے۔ فال لینا، شگون لینا، فال لینا، فال لینا، یہ تقریباً ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، تو یہاں پہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر ایک، خبروں پہ دھوم دھام سے میلہ کرنا، چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، اسی طرح بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تعزیہ یا قبر کو چومنا یا چاٹنا، تعزیہ یا قبر کو چومنا یا چاٹنا، اسی طرح خاک ملنا، یہ قبروں کی جو مٹی ہے اس کو جسم پہ ملنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے لیے سجدہ کرنا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، قبروں کی طرف کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، اسی طرح مٹھائی، چاول، گلگلے وغیرہ چڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ بدعات وغیرہ کے زمرے میں داخل ہے۔ یہ کس میں داخل ہے؟ بدعات وغیرہ کے زمرے میں داخل ہے۔ تعزیہ، تعزیہ علم وغیرہ رکھنا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا، یا اس کو سلام کرنا، یا اس کو کیا کرنا؟ سلام کرنا، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ یہ بطور نمونہ کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے جو بدعات کے زمرے میں داخل ہے۔ کسی چیز کو اچوتی سمجھنا، یعنی جس کو چھو نہیں سکتے، جس طرح یہ ہندو وغیرہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، اب کسی کو بھی چیز کو اس طرح سمجھنا، یہ بدعات کے زمرے میں داخل ہے، جائز نہیں ہے۔
اسی طرح محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، مہندی مسی جو ہے وہ نہ لگانا محرم کے مہینے میں، مرد کے پاس نہ رہنا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑا نہ پہننا۔ اسی طرح بیوی کی سحنک مردوں کو کھانے نہ دینا۔ یہ سحنک جو لفظ آیا ہے یہ نارملی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نام کا نام نیاز اور وغیرہ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع ہے، دونوں کے لیے منع ہے۔ یہاں پہ جو صرف مردوں کا لکھا ہوا ہے لیکن حاشے میں آپ دیکھیں گے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کیا ہے، یہ منع ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دینا۔ اسی طرح تیجا چالیسواں وغیرہ ان کو ضروری سمجھ کے کرنا، باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا۔ خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس خاتون کو ضرورت بھی ہے نکاح کی آگے، لیکن معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، دوسرے نکاح کو کیا سمجھا جائے، معیوب سمجھا جائے، تو یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یا ویسے ہی انسان کو دوسرے نکاح کی، مرد کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے نکاح کو کیا سمجھا جائے، معیوب سمجھا جائے، تو یہ دونوں اس زمرے میں داخل ہے، یہ دونوں اس زمرے میں کیا ہے، داخل ہے، چاہے وہ بیوہ کا نکاح ہو یا مرد کا نکاح ہو، دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ختنہ بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا، خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا، یا صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، سر پہ ہاتھ وغیرہ رکھ کے جھک جانا، یہ سلام کے جو الفاظ ہے اس کی جگہ دوسرے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ سلام کی شریعت نے تو ہمیں السلام علیکم یہ الفاظ سکھائے ہیں، لیکن اس کی جگہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ آداب آداب، تو یہ بھی بری بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یا صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، عورت کا دیور جھیٹ حفیظات خالزات بھائی کے سامنے بے محابہ آنا، ٹھیک ہے، بے محابہ سے مراد بے خوف آنا، اور کسی نامحرم کے سامنے آنا، یہ سب بھی محارم میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گھڑا دریا سے گاتے بجاتے لانا، راگ باجا گانا سننا، اسی طرح رومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا، اس پہ خوش ہو کے ان کو انعام دینا، نسب پہ فخر کرنا، یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، کسی کے نسب میں کسر ہو یعنی کمی وغیرہ ہو اس پہ تان کرنا، جائز پیشے کو ذلیل سمجھنا، کوئی بھی جو حلال اور جائز پیشہ ہے
اس کو ذلیل سمجھنا یہ بھی بری بات ہے۔ حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں فضول خرچی کرنا، خرافاتی باتیں کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا، دلہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، کنگنا صحرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی وغیرہ کا سامان کرنا، فضول آرائش کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دلہے کو بلانا اور سامنے آ جانا، تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، اس سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، جس جگہ دلہا دلہن لیٹے ہوں اس کے گرد جمع ہو کے باتیں سننا، جھانکنا تھاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں سے کہنا، مانجے بٹھانا اور ایسے شرم کرنا جس سے نمازیں وغیرہ قضا ہو جائے، شیخی سے مہر زیادہ مقرر کرنا، غمی میں چلا کے رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، استعمالی گھڑے ٹول ڈالنا، جو جو کپڑے اس کے بدن سے لگے ہوں سب کو دلوانا، برس روز تک یا کچھ کم زیادہ اس گھر میں اچار نہ پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، یعنی کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہو تو اس گھر میں کیا نارملی بعض علاقوں میں یہ رسم ہوتا ہے کہ سال بھر یا کچھ کم زیادہ اس گھر میں خوشی کی تقریب کو برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مخصوص تاریخوں میں پھر غم کو تازہ کرنا، چلم وغیرہ، برسی وغیرہ، حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، سادی وضع کو معیوب سمجھنا، یعنی سادہ وضاقتہ کو معیوب سمجھنا، مکان میں تصویریں لگانا، خاصدان، عطردان، سرمدانی، سلائی وغیرہ، چاندی سونے کی استعمال کرنا۔ یہ خاصدان جو ہے یہ پان وغیرہ جس چیز میں رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ بہت باریک کپڑا پہننا یا بجتا زیور پہننا، ایسا زیور پہننا جو جس کی آواز آتی ہو، لہنگا پہننا، مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، مردوں کی وضع اختیار کرنا، مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، بدن گھدوانا، خدائی رات کرنا، ٹوٹکا کرنا، صرف زیب و زینت کے لیے دیوار گیری، چھت گیری لگانا، سفر کو جاتے یا لوٹتے وقت غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، جینے کے لیے لڑکے کے کان ناک چھیدنا، لڑکے کو بالا یا بلاک پہنانا، ریشمی یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا یا انسلی یا گھنگرو یا کوئی اور زیور پہنانا، کم رونے کے لیے افیون کھلانا، کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں، بطور نمونہ کی اتنی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو بدعت کے زمرے میں داخل ہے یا برے رسم و رواج کے زمرے میں داخل ہے، ان سب سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ان سب سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس یا ابھی وقت نہیں ہے؟ آگے جو ہے کبیرہ گناہ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بعض بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پر بہت سختی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ گناہ کبیرہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کی ایک لسٹ یہاں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے خدا سے شرک کرنا، ناحق خون کرنا، یہ لفظ یہاں پہ عجیب سا لکھا ہے لیکن یہ ناحق خون کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی سور میں بعض ایسے ٹوٹکے کرتی ہے کہ یہ بچہ مر جائے اور ہمارے اولاد ہو،
یہ بھی خون بھی اسی میں شامل ہے. یعنی وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، کسی اور عورت کی زچگی کی حالت میں، زچہ خانہ کی حالت میں بعض ایسے ٹوٹکے کرتی ہے کہ اس خاتون کا بچہ مر جائے اور ہمارے ہاں اولاد ہو جائے، یہ بھی اسی خون میں شامل ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کو ستانا، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، جیسے اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال اور جائیداد پہ قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہے. یعنی حصہ اڑانے سے مراد فضول خرچی کرتی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا. کسی عورت کو ذرا سے شبہ میں زنا کی تہمت لگانا. جب تک شرعی زنا پہ شرعی دلیل قائم نہ ہو، اس وقت تک کسی کو زناکار سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. جب تک دلیل شرعی نہ ہو تو اس وقت تک کسی کو زناکار سمجھنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. ظلم کرنا، کسی کو اس کے پیچھے بدی سے یاد کرنا، کسی کو اس کے پیچھے بدی سے یاد کرنا، مطلب کسی کی غیبت کرنا. بد جب ایک بندہ موجود نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اس کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں. خدا کی رحمت سے نا امید ہونا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا. خدا کا کوئی فرض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا، قرآن مجید یا قرآن شریف پڑھ کے بھولا دینا. جھوٹ بولنا، خصوصاً جھوٹی قسم کھانا، خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، بلا عذر نماز قضا کر دینا، کسی مسلمان کو کافر یا بے ایمان یا خدا کی مار یا خدا کی پٹکار، خدا کا دشمن وغیرہ کہنا. یعنی مسلمان کو کافر یا بے ایمان کہنا، یا اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر پٹکار ہو، یا تو اللہ کا دشمن ہے وغیرہ ہے، اس طرح یہ کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہے. کسی کا گیلا شکوہ سننا، مطلقاً گیلا شکوہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد غیبت وغیرہ سننا ہے. اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ غیبت وغیرہ سننا. چوری کرنا، بیاج لینا، مطلب سود لینا. بیاج لینے سے مراد کیا ہے؟ سود لینا. اناج کی گرانی سے خوش ہونا، اناج کو ذخیرہ کرنا اور اس کی گرانی سے کیا کرنا کہ قیمتیں وغیرہ بڑھ جائے، اس سے خوش ہونا. یہ اس کو احتکار کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں. کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اناج وغیرہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ایسی حالت میں کہ مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں مل رہا. وہ صرف گندم وغیرہ ہے، وہ ایک تاجر جو ہے سارا گندم اٹھا لیتا ہے، خرید لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، اور پھر آگے عوام وغیرہ کو تکلیف ہو رہی ہوتی کہ بھائی نہیں ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد جب ساری گندم ختم ہو جائے، اپنی من مانی کے ذریعے سے قیمت مقرر کرنا اور لوگوں پہ کیا کرنا؟ مہنگا بیچنا. یہ کس میں داخل ہے؟ احتکار میں داخل ہے، ذخیرہ اندوزی میں
داخل ہے حرام ذخیرہ اندوزی. مطلقاً ذخیرہ اندوزی جو ہے ناجائز نہیں ہے. اس صورت میں ناجائز ہے جب لوگوں کو کیا ہو، تکلیف ہو، مارکیٹ میں وہ چیز مل نہ رہی ہو، شارٹ کرنا وہ ناجائز ہے. ویسے ہی اگر کسی پھل وغیرہ کا موسم ہے یا کسی چیز کا موسم ہے، آپ اس وقت کچھ جو ہے اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے تاکہ بعد میں آ جائے اور مارکیٹ وغیرہ میں کمی نہ ہو رہی ہو، تو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے. ایسا کرنا بھائی کیا ہے؟ ناجائز نہیں ہے. مول چکا کے پیچھے زبردستی سے کم کر دینا کیا مطلب؟ قیمت مقرر کرنے کے بعد منمانی کر کے اس قیمت کو کیا کرنا؟ کم کرنا. آپ نے کوئی سودا کر لیا مثلا 10 روپے کی، آپ لوگوں نے معاملہ کر لیا، معاملہ ہو چکا ہے. اب جب دینے کی باری آئے آپ کہنے نہیں اب میں آپ کو 8 روپے دوں گا، یہ ہے لینا ہے تو لے لو فلانا یہ وہ، تو یہ اس طرح کرنا یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے. معاملہ طے کرنے سے پہلے تو کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ وغیرہ آپ نے کیا کر لیا؟ طے کر لیا، اب زبردستی کم کرنا یہ درست نہیں ہے. غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. جوا کھیلنا، بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبدکے کے گٹے یا گٹے یا اور کوئی کھیل کھیلتی ہے، یہ بھی جوا ہے. یہ پتہ نہیں کیا الفاظ ہے. تو یہ اور یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. یعنی اس میں شرط وغیرہ لگاتی ہوں گی یہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی کھیل وغیرہ جو ہے اس میں شرط لگانا یہ جوئے کے زمرے میں داخل ہے. مثلا جو کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں پھر یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی جو ٹیم جیتے گی دوسرا ٹیم اسے کھانا کھلائے گی یا یہ چیز لے کے دے گی. یہ کیا ہے؟ یہ جوئے وغیرہ میں شامل ہے. کافروں کی رسمیں پسند کرنا، کافروں کی کیا کرنا؟ رسمیں پسند کرنا، کھانے کو برا کہنا، ناچ دیکھنا، راگ باجا سننا، قدرت ہونے پہ نصیحت نہ کرنا. آپ کو قدرت ہے لیکن اس کے باوجود نصیحت نہیں کرتے. کسی سے مسخرہ پن کر کے بے حرمت اور شرمیدہ کرنا، کہ یعنی کسی کا مذاق اڑانا، اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا، یہ سب کس میں داخل ہے؟ گناہ کبیرہ میں داخل ہے. کس میں داخل ہے بھائی؟ یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. ان باتوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل. اب یہ گناہوں سے بعض دنیا کے نقصانوں کا بیان. گناہوں سے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد نیکی سے، عبادت سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اس کو بیان کیا جائے گا. گناہوں کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں یہ بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر ایک، علم سے محروم ہونا، روزی کم ہو جانا، خدا کی یاد سے وحشت ہونا. خدا کی یاد سے کیا ہونا؟ یہ وحشت ہونا، خاص کر نیک آدمیوں سے. جب گناہ وغیرہ انسان کرتا ہے تو نیک آدمیوں سے اسے کیا ہوتی ہے؟ وحشت ہوتی ہے. نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے، اچھے نہیں لگتے نیک لوگ. اکثر کاموں میں مشکل میں پڑ جانا، اکثر اس کے کام جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوتے، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. دل میں صفائی نہ رہنا، دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جانا، طاعت سے محروم رہنا، عمر گھٹ جانا. عمر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. توبہ کی توفیق نہ ہونا، جب انسان تو گناہ کرتا رہتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل سے جاتے رہنا، یعنی جب وہ مسلسل گناہ کر رہا ہوتا ہے
تو اس گناہ کی برائی اس کے دل سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گناہ کی برائی دل سے نکل جائے، کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، تو وہ کیا ہے؟ کفر کی علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کفر کی علامت ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ یعنی اگر کوئی برائی آپ دیکھو، گناہ کا کام دیکھو، تو اپنے ہاتھ سے، زور بازو سے روکو، ورنہ زبان سے روکو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھو، دل سے اس کو کیا کرو؟ برا سمجھو۔ فذلک ضعف الایمان، یہ گناہ کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین علامات میں سے ہے۔ اگر یہ دل کی سے برا سمجھنا یہ بھی ختم ہو جائے، مطلب کیا ہو گیا؟ جو ایمان کی کمزور ترین علامت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گنہگار انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہو جانا، دوسری مخلوق کو اس کا نقصان پہنچنا، دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کی وجہ سے کیا؟ نقصان پہنچنا، اور اس وجہ سے اس پہ لعنت کرنا، عقل میں فطور ہو جانا، یعنی عقل میں بھی فطور وغیرہ آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پہ لعنت ہونا، فرشتوں کی دعا سے محروم ہونا، پیداوار میں کمی ہونا، شرم اور غیرت کا ختم ہو جانا، جاتا رہنا سے مراد ختم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا، بلاؤں کا ہجوم ہونا، اس پر شیطانوں کا مقرر ہو جانا، دل کا پریشان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اس وجہ سے بے توبہ مر جانا، بغیر توبہ کے مرنا۔ یہ دنیا کے نقصانات ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، یہ کچھ نقصانات دنیا کے بتائے گئے ہیں، آخرت کی تو وہ اپنے الگ سے ہے۔ اب عبادت سے بعض دنیا کے فائدوں کا بیان۔ عبادت کی وجہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، آخرت میں تو ہوں گے ہی، دنیا میں کیا کیا فائدے ہوں گے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو کیا کیا فوائد دنیا میں مل سکتے ہیں؟ نمبر 1، روزی کا بڑھنا، طرح طرح کی برکت ہونا، روزی میں اضافہ ہو جائے گا، طرح طرح کی برکتیں ہو جائیں گی، تکلیف اور پریشانی دور ہونا، مرادوں کی پورے ہونے میں آسانی ہونا، لطف کی زندگی ہونا۔ عبادت کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ پرسکون اور لطف والی زندگی کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی، سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ بارش ہونا، یعنی رحمت کی بارش وغیرہ ہوگی، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، اللہ تعالیٰ کی مہربان اور مددگار رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اور مدد کا شامل حال رہنا، فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو، سچی عزت اور آبرو کا ملنا، مرتبے بلند ہونا، مرتبے کیا ہونا؟ بلند ہونا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جانا، سب کے دلوں میں اس کی محبت ہو جانا، قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، مال کا نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا، دن بدن دن بدن نعمت میں ترقی ہو جانا، مال بڑھنا، دل میں راحت اور تسلی کا رہنا، آئندہ نسل میں یہ نفع پہنچنا، زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، مبارکباد دینا، عمر بڑھنا، افلاس اور فاقہ سے بچے رہنا، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہونا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہنا، ختم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے فوائد ہے یہ نیکیوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ یہ کتاب ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جزاء الاعمال کے نام سے۔
اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے. جزاء الاعمال کے نام سے ایک کتاب ہے. اس میں گناہوں کے جو نقصانات ہیں دنیا میں اور آخرت میں وہ سب بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح نیکیوں کے جو فوائد ہے ان کو بھی کیا کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. میں دیکھتا ہوں اگر پی ڈی ایف مل جائے تو میں شیئر کر دوں گا. ویسے میں تصویر شیئر کر دوں گا، پی ڈی ایف بھی اگر مل گئی تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا. جزاء الاعمال کے نام سے. غیبی بشارتیں سے مراد یہ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی، اچھی خبر مل جاتی ہے. آپ کا کوئی ایک کام نہ ہو رہا ہو، اچانک وہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے. بشارت کا معنی ہوتا ہے خوشخبری کا ملنا. بشارت کس کے معنی میں ہے؟ خوشخبری کے معنی میں ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں نظر آ جاتی ہے. کبھی آپ اپنے آپ کو جنت میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ کہیں اور اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبی بشارتیں. الحمدللہ یہ عقیدوں کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہے. تو ان میں سے اکثر جو ہے ہندو لوگوں سے متعلق باتیں وغیرہ، انڈیا وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بطور خاص صحیح طریقے سے سمجھ آ رہے ہوگے کہ وہاں پہ کیا کیا رسوم اور رواج ہے جو مسلمانوں میں آ چکی ہے. کل سے انشاءاللہ پھر ہم وضو کا بیان شروع کریں گے. اب یہ جو فقہ کے مسائل وغیرہ ہوں گے نا وہ شروع ہو جائیں گے. تو اب آپ لوگوں نے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کا مطالعہ بھی کرنا ہے، اور آگے جو ہے اس کا بھی مطالعہ کر لینا ہے. تو یہ شرعی مسائل ہے جس کے لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، یہ ہم وہ کر رہے ہیں. تو بطور خاص اب آپ لوگوں نے اس کی طرف توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے. وضو کے مسائل آ جائیں گے، وضو کے توڑنے والی چیزوں کا بیان آئے گا، پھر غسل کے مسائل وغیرہ آئیں گے، معذور کے احکام آ جائیں گے. اسی طرح پھر آگے کون سے پانی سے وضو کرنا ہے، کون سے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یہ آ جائے گا. کنویں کا بیان، پرانے زمانے میں کنویں وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس کے مسائل آ جائیں گے. اسی طرح جانوروں کے جھوٹے کا بیان، تیمم کا بیان. انشاءاللہ یہ ایک ایک مسائل جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. موضوع پہ مسح کرنے کا بیان. انشاءاللہ یہ سارا ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے.